ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عزیزان، آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پورا ایران شیعہ کیسے ہوا۔ ایران میں شیعوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ایران پر ایک بادشاہ مسلمان حکومت کرتا تھا جس کا نام تھا خدا بندہ۔ ایک دن پریشانی کے عالم میں محل میں آ کر بیٹھا تو وزیر نے پوچھا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو سوال کروں۔ بادشاہ نے کہا پوچھو۔ کہا سرکار آج آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کسی نے آپ کو دھمکی دی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو میں آپ کے ساتھ مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا بات بڑی عجیب و غریب ہے کہ رات کو میری بیوی سے لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، تو غصے کے عالم میں آ کر میں نے بیوی کو طلاق دی ہے۔ اب اس وجہ سے پریشان ہوں، آپ مجھے پتا ہے خود چلا ہے کہ غلطی میری تھی لیکن بیوی کا کوئی قصور نہیں تھا، تو بیوی کو میں نے طلاق دی ہے، اب کیا کروں؟ تو اس نے کہا اگر کوئی اور مسئلہ ہوتا، سیاسی ہوتا تو میں حل کرتا، میں مدد کرتا، دنیاوی ہوتا، یہ تو فقہ کا کام ہے، میں فقہ کے علماء کو بلاتا ہوں، ان سے سوال کرتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا جاؤ ان کو بلاؤ۔ تو یہ وزیر چلا گیا، 4 فقہ کے عالم لے کر آ گیا، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، مذہب کے 4 علماء کو لے کر آ گیا۔ وہ 4 علماء کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے اپنا مدعا بیان کیا کہ رات کو میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دی ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ تو جب بادشاہ نے یہ بات بتائی تو سارے علماء نے، 4 فقہ کے علماء نے کہا کہ بادشاہ اب آپ غصے کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، وہ تو طلاق ہو گئی ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، کہا اس کا کوئی حل تو ہوگا، اب میں کیسے رجوع کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ایک حل ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا، علماء نے کہا کہ آپ کی بیوی کی آگے شادی ہو جائے، کوئی ذمہ وار شخص ہو جو بعد میں فوراً آپ کی بیوی کو طلاق دے دے، پھر آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو بادشاہ غصے کے عالم میں کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا ہے کہ میں بیوی کسی اور کو دے دوں، وہ اس سے شادی کرے، پھر اس کے بعد وہ میری بیوی بنے۔ اسلام تو عزتوں کے تحفظ دیتا ہے۔ پریشان تھا تو ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا بادشاہ ایک فقہ اور بھی ہے، ہو سکتا ہے اس فقہ میں کوئی حل ہو۔ تو اس نے کہا وہ کون سی ہے؟ کہا وہ فقہ جعفریہ ہے۔ تو اس وقت اس نے کہا آپ جاؤ اس کے علماء کو لے کے آؤ۔ وہ چلتا ہوا سفر کرتا ہوا حوضہ علمیہ میں پہنچا۔ علامہ نصیر الدین طوسی درس دے رہے تھے، سلام کیا، سلام کا جواب دیا، تو کہا کہ میں ایران سے آیا ہوں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ کی فقہ کا جو بہت بڑا عالم ہے اس کو آپ میری طرف بھیجیں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت نصیر الدین طوسی نے اپنے شاگردان کی طرف دیکھا، دیکھتے دیکھتے نظر علامہ ہلی پر جا کر رکی، وہ نہایت چھوٹے بچے تھے، تو علامہ ہلی کو بھیجا۔ اس نے کہا یہ تو بچہ ہے۔ تو نصیر الدین طوسی نے کہا ظاہراً یہ بچہ ہے لیکن یہ بہت بڑا عالم ہے۔ جب پتہ چلا 5ویں فقہ جعفری کا عالم دین آ رہا ہے، کرسیاں لگ گئی، 4 علماء کرسیوں میں بیٹھ گئے، بادشاہ بھی بیٹھ گیا، وزیر مشیر لوگ بھی، کہ آپ دیکھو کیا فیصلہ ہوتا ہے، 5ویں فقہ کا عالم آ رہا ہے۔ تو کارپٹ بچھی ہوئی تھی، علامہ ہلی نے آتے ہوئے جوتی باہر نہیں اتاری بلکہ جوتی کو اٹھا کر اپنی بغل میں رکھ لیا، چلتے ہوئے کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے۔ جب کرسی پہ بیٹھے تو سب ہنسنے لگ گئے کہ پہلی بات تو اس وجہ سے بادشاہ نے کہا یہ بچہ لے کے آیا تم، یہ فقہ کا عالم ہے، یہ بڑے بڑے رسم رسیدہ بزرگ بیٹھے ہیں اور یہ بچہ، کہا یہی ہے۔ تو جب سارے ہنسے نا تو علامہ ہلی نے کہا کہ آپ شاید اس وجہ سے ہنس رہے ہیں کہ یہ جوتی جو میں نے بغل میں دبائی ہے اسی وجہ سے ہنس رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں جوتی تو ادھر اتارنی چاہیے، کارپیٹ ہے، یہ توہین ہے، کرسی میں بغل میں دبا، وجہ کیا ہے؟
اس نے کہا کہ میں اس وجہ سے یہ جوتی بغل میں لے آیا ہوں کہ درباروں میں چوریاں ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے میں نے اپنی جوتی کو بچایا ہے۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا میرے بادشاہ اس وقت میں میرے دربار میں آج تو چوری نہیں ہوئی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس نے کہا چلو میں نے سنا ہوا ہے رسول خدا کی چوری ہو گئی تھی جوتی، رسول خدا کی جوتی چوری ہو گئی تھی اس وجہ سے۔ تو اس وقت سارے علماء نے کہا استغفر اللہ ربی، اس وقت تو صحابہ تھے، انہوں نے چوری تو نہیں کی تھی۔ اچھا، انہوں نے کہا شاید میں بھول گیا ہوں گا، کوئی تابعین میں سے چور ہوگا۔ کہا نہیں، انہوں بھی چوری نہیں کی۔ انہوں نے کہا شاید امام حنفیہ نے چوری کی ہوگی۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ آپ الزام لگا رہے ہیں، وہ تو رسول خدا کے بعد 70 سال بعد وہ تو دنیا میں آئے تھے، وہ تو 70 سال دنیا میں بعد میں آئے تھے، وہ چوری۔ اچھا انہوں نے کہا شاید میں بھول گیا ہوں، وہ جناب حنفیہ نہیں امام شافعی ہوں گے۔ تو جو شافعی کا علماء بیٹھا تھا اس نے کہا نہیں، وہ تو رسول خدا کے بعد 82 سال بعد دنیا میں ہے، تو وہ کیسے چوری کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت علامہ حیلی نے کہا شاید میں بھول گیا ہوں، وہ شافعی نہیں تھے، وہ امام مالک تھے جنہوں نے چوری کی تھی جوتی رسول خدا کی۔ تو مالکی علماء جو تھا اس نے کہا وہ تو 120 سال بعد پیدا ہوئے، وہ چوری کیسے کر سکتے ہیں؟ تو علامہ حیلی نے کہا اچھا میں بھول گیا ہوں، وہ امام حنبل ہوں گے جنہوں نے یہ جوتی رسول خدا کی چوری کی ہے۔ تو اس وقت امام حنبل کے علماء نے کہا ہاں وہ تو 150 سال بعد پیدا ہوئے، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ افطرا۔ اس وقت بادشاہ غصے کے عالم میں کھڑا کہ ہے بچہ تو مسئلہ بتانے کے لیے آیا تھا اور تو ادھر یہ اس بحث میں چھڑ گیا ہے، یہ کیا مذاق کر رہا ہے؟ تو وہ جو مسئلہ میں نے پوچھنا تھا طلاق والا مسئلہ، میں نے تو اس لیے بلایا تھا۔ تو اس وقت علامہ حیلی نے کہا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے۔ علامہ حیلی مسکرائے، اس نے کہا مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا ان سے یہ پوچھئے کہ جو میرا امام ہے وہ تو کعبے میں پیدا ہوا ہے، وہ تو رسول خدا کے ہاتھوں میں اس نے قرآن پڑھا ہے، تو وہ بتا سکتا ہے یا یہ بتا سکتے ہیں جو 80 سال بعد 70 سال بعد 120 سال بعد 150 سال بعد ہے، وہ فقہ صحیح بتا سکتے ہیں جس نے رسول خدا کے ہاتھوں میں قرآن سنایا، رسول خدا کے ہاتھوں میں جس نے سب چیزیں سنائی وہ صحیح بتا سکتا ہے۔ تو اس وقت بادشاہ تڑپا، اس نے کہا علامہ صاحب آپ بتائیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ بتاؤ، پہلی دلیل یہ ہے کہ جب ہم نکاح کرتے ہیں، جب غصے میں نکاح نہیں ہو سکتا تو غصے میں طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہا دوسری دلیل یہ ہے کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس وقت دو عادل گواہوں کے روبرو کرتا ہے، تو جب دو گواہوں کے روبرو نکاح ہوتا ہے تو پھر طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ تیسری دلیل یہ کہا ہے کہ جب ہم نکاح پڑھتے ہیں تو عربی میں پڑھا جاتا ہے، تو اردو میں طلاق کیسے ہو سکتی ہے یا کسی اور زبان میں کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت چوتھی دلیل یہ کہا کہ جب ہم نکاح کہنے سے ہمارا نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح لفظ طلاق کہنے سے طلاق بھی نہیں ہوتی۔ طلاق تب ہوتی ہے جب دو عادل گواہ کہہ دیں تو اس کے بعد صیغہ عربی میں جاری کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت بادشاہ سلامت گھبرائے نہیں، فقہ جعفری کے مطابق آپ کی طلاق نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس کو گلے کے ساتھ لگایا، کہا انعام مانگ۔ تو علامہ حیلی نے کوئی زر و جواہر کوئی قیمتی چیزیں نہیں مانگی، تو کہا اگر آپ انعام دینا چاہتے ہیں تو آپ فقہ جعفری قبول کر لیں۔ تو وہ خوش ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں فقہ جعفری قبول کرتا ہوں، صرف میں نہیں بلکہ میری پوری رعایا بھی آج کے بعد علی ولی اللہ پڑھتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔